میں کوئی قاتل ہوں، میں کوئی چور ہوں، میں کوئی ملک سے باغی ہوئی ہوں. پاکستان میں شاید بہت سارے لوگ میرے اگینسٹ ہیں کیونکہ میں ہمیشہ صداقت کا حق کا مظاہرہ کرتی ہوں. شاید وہ ان تمام لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہوں. اگر لیگل طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو مجھ پہ تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا. ایف آئی اے کے اسلام آباد میں بھی میری اپلیکیشنز پڑی ہوں گی، ان کے میرے پاس پروف بھی پڑے ہوئے ہیں. ایف آئی اے ہیلپ کرتا ہی نہیں ہے. ایف آئی اے سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ کر سکتے ہو، آپ وہ کام کرو. میرے ساتھ سب کچھ ایف آئی اے کر رہے ہیں، میرا کوئی اور دشمن ہی نہیں ہے. آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے سارے کیس میں میرا ساتھ دیا. سندھ ہائی کورٹ کی بہت زیادہ مشکور ہوں. پاکستان کی سپر سوشل میڈیا سٹار حریم شاہ کے ہسبینڈ سید بلال حسین شاہ نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دی تھی جس میں انہوں نے کورٹ سے استدعا کی تھی کہ ایف آئی اے ان کی وائف کے خلاف یعنی حریم شاہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، اور جو منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر کیس بنایا گیا ہے یہ کہ وہ کیس نہ صرف بوگس ہے بلکہ اس حریم شاہ کے خلاف جو ایف آئی اے مختلف کارروائیاں کر کے وہ خبروں میں رہنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مختلف ایسے اقدامات کیے گئے جس میں سوشل میڈیا کمپنیز کو مجبور کیا گیا کہ وہ حریم شاہ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس سے ویریفیکیشن ریموو کریں. ٹک ٹاک نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر سٹیپ بھی لیا، لیکن اس پٹیشن کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا حریم شاہ کی حمایت میں، اور ایف آئی اے کو مختلف جو کارروائیاں کر رہا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے اور جو دیگر ذرائع سے ان سب کارروائیوں کے اوپر کورٹ نے سٹے لگا لیا. حریم شاہ جو سندھ ہائی کورٹ سے آپ کو سٹے آرڈر ملا ہے ایف آئی اے کے خلاف، کیا کہیں گی آپ اس ڈیسیژن پر؟ جی، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور سب سے پہلے میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے سارے کیس کی نوعیت میں میرا ساتھ دیا. جو سچ تھے، جو حقائق تھے، جو اتھینٹک نیوز تھی وہ عوام تک آپ نے پہنچائی بغیر ایکسیجریٹ کیے. اور میں دوسری جانب سے میں سندھ ہائی کورٹ کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ہماری جو کورٹ ہیں ان سے ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں وہ صداقت اور حق کی بنیاد پہ کرتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہونے دیتے، چاہے ایک طرف ایک عام سا بندہ ہو اور ایک طرف کوئی پاورفل ادارہ ہی کیوں نہ کھڑا ہو. تو میں سندھ ہائی کورٹ کی بہت زیادہ مشکور ہوں، اور کہ انہوں نے جو ہے صداقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے تو میرے حق میں فیصلہ کیا. اور بلال جو ہے وہ تو میرے ہسبینڈ ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کروں یا نہ کروں وہ تو ایک علیحدہ سی بات ہے. لیکن میں اس میں سب سے زیادہ مشکور اپنے وکیل کی ہوں، منیر احمد خان، جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں. اور انہوں نے جو ہے جس ذہانت کا اور جو ان کی ایبیلٹی ہے، جتنا اس کو سراہا جائے اتنا ہی کم ہے کہ انہوں نے ایک دن کے اندر مجھے کورٹ سے سٹے لے کے دیا. اور چونکہ میں حق پہ تھی، اور دوسرا یہ سچ ہی تھا کہ میں نے ایک ویڈیو مذاق میں بنائی، فن میں بنائی، پھر میں نے اس کا اطلاق کر لیا کہ یہ میں نے فن میں ایسا کر لیا. چلو میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے میں نے معذرت کر لی، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں پتا کہ ایف آئی اے کے کوئی پرسنل گرجز تھے یا کیا وہ تھا کہ اس کے باوجود مطلب میں یہاں پہ تھی اور مجھے میڈیا کے توسط سے ڈفرینٹ نیوز پتہ چل رہی تھی جو کہ میرے اوپر کیا حریم شاہ کے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جس میں کسی قسم کی کوئی صداقت بھی نہیں تھی. اور میں باقاعدہ میں نے میڈیا کو بھی فیس کیا، میں نے جو مجھ سے کوسچن ہوئے اور میں نے میڈیا کو بھی یہاں پہ فیس کیا، اور میں نے صداقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق بات میڈیا تک بھی پہنچائی، عوام تک بھی پہنچائی. اور لوگوں کی جو ادھر ادھر کی باتیں تھیں اور جو تماشائی تھے، جو اس تماشے مطلب جیسے کچھ ہوتے ہیں تماشبین کہ کب این سی اے کارروائی کرے گی، کب حریم وہاں سے ڈیپورٹ ہوگی، کب یہ ہوگا، کب وہ ہوگا. تو میرے خیال میں سب سے پہلے این سی اے کی بھی مشکور ہوں کہ ان کو بھی چیزوں کی، ہر چیز کی نوعیت کا پتہ ہوتا ہے. وہ اگر ایک اتنا بڑا ادارہ ہے تو وہ بھی ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے اور منی لانڈرنگ کیا نہیں ہوتی. لیکن این سی اے کی میں سب سے زیادہ مشکور ہوں کہ ان کو جو لیٹر لکھے گئے تھے انہوں نے مجھے کوئی طلب نہیں کیا، مجھ سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، میں یہاں پہ سیفلی جو ہے تو گھوم رہی تھی. حریم، آپ کے جو وکیل ہیں انہوں نے کورٹ کو جو پٹیشن دی اس میں انہوں نے استدعا کی کیا تھی؟ وہ کون سے گراؤنڈ سے جس کے اوپر انہوں نے کورٹ سے کہا تھا کہ آپ کو ریلیف دی جائے یا اسٹے آرڈر آپ کے حق میں دیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھی، اور جو انہوں نے کہا کہ اس کے اکاؤنٹس کو تو منجمد کیا جائے. تو میرے جو ایڈوکیٹ ہیں، میری طرف سے اسپوک پرسن میرے منیر احمد خان، انہوں نے سب سے پہلے کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کے جو اکاؤنٹ ہے ان کو فریز نہ کیا جائے. اور دوسرا جو ہے تو انہوں نے پی ٹی اے کو جو کہا کہ اس کے اکاؤنٹ جو ہیں تو وہ میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ویریفائی تھا، پھر ایک دم سے ان ویریفائی ہو گیا، اور لائکی کا اکاؤنٹ، تو اس پہ جو ہے تو انہوں نے پی ٹی اے والوں کو لیٹر لکھا جس پہ یہ میری جو ہے جتنی بھی اس کے اندر شرائط تھی کورٹ نے سب کو مطلب ایکسیپٹ کیا، اور مجھے سب میں ریلیف مل گیا. تھینک یو سو مچ سندھ ہائی کورٹ اگین کہ ایک تو یہ کہ میرے اکاؤنٹ جو ہیں وہ فریز نہیں کیے جائیں گے، دوسرا یہ کہ میرے اگینسٹ ایف آئی اے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی رکھنے کا حق نہیں رکھتا، جواز نہیں رکھتا. اور ایک منی لانڈرنگ، ایک پی ٹی اے، اور تیسرا جو یہ اسٹیٹ بینک، ان تینوں کو لیٹر لکھ کے اور ان تینوں کے اگینسٹ جو ہے تو
बल्कि उन तीनों को तलब भी किया। और थैंक यू सो मच कि मेरे अब तो ना अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं सिंध हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टे दिए, और ना ये FIA मेरे अगेंस्ट कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि मेरे पास कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं। और मैं फिर सिंध हाई कोर्ट की, मैं आपकी स्पेशली यहाँ का जो मीडिया है उसकी, और इसके साथ साथ मैं जो है अपने एडवोकेट की मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे मतलब अदम मौजूदगी में जो है तो मुझे एक रिलीफ दिलाई है, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके तहत आपको मार्च के पहले हफ्ते में उन्होंने कहा है कि आपने इन पर्सन आपने कोर्ट में अपीयर भी होना है, तो क्या आप सिंध हाई कोर्ट में अपीयर होने के लिए तैयार हैं? वहाँ आप अपना मौक़िफ़ देंगी कि जो एक्चुअल जो वीडियो बनी थी, जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी ने तो उस पर एक्शन नहीं दिया, लेकिन FIA ने ऑब्वियसली उसको एक सीरियसली लिया, चूँकि आपने कहा था कि वो पैसे में पाकिस्तान से लाई हैं, तो वो उस हवाले से जो आपसे जो सवालात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप उसके लिए तैयार हैं? पहले भी मैंने आपसे एक बात अर्ज़ की थी, और आपने अपने मीडिया चैनल के तवसत से FIA तक सब तक पहुंचा दी थी कि वो जो है तो मैं परस्यू करूंगी, मैं FIA के साथ ये तावन करने को तैयार हूँ। जब वो मुझे बुलाएंगे मैं अपीयर होंगी, बट मेरे अगेंस्ट जो है तो इलीगल न्यूज़ ना फैलाई जाए। मुझे बुलाएं, मुझसे वो बेशक जिस भी तरह के क्वेश्चन करने हैं, जिस भी तरह की उन्होंने मुझसे मतलब मैं उनको सेटिस्फाई करूँगी। और बिल्कुल मैं कोर्ट जो है तो मेरे लिए काबिल मतलब रिस्पेक्ट है कोर्ट जिन्होंने मुझे इतना बड़ा रिलीफ दिलाया। मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगी, अगर मैं वहाँ पे ना भी हुई मेरे एडवोकेट जाएंगे, मेरे मियाँ जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि तब तक मैं ख़ुद वहाँ पे जा सकूँ, मेरे तमाम काम जो हैं तो वो ख़त्म हो जाएँ, इख्तिताम पज़ीर को पहुँच जाएँ, ताकि मैं ख़ुद पर्सनली वहाँ पे जाके अपीयर हूँ। लेकिन अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो गया कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, तो मेरे मियाँ जाएँगे, मेरे एडवोकेट जाएँगे, लेकिन हम लोग वहाँ पर ज़रूर जाएँगे। हम हर तरह का तावन करने के लिए तैयार हैं। मैं पर्सनली भी, अगर पर्सनली मैं वहाँ पे मौजूद नहीं है तो मेरे वकील और मेरे मियाँ जो हैं तो हर वक्त जो हैं तो वहाँ पे हाज़िर होंगे, जब भी उनको बुलाया जाएगा किसी भी तरह से, मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए वो जवाब दें होंगे। क्या ये बात सही है कि FIA ने आपके जो ट्रैवल एजेंट है उनसे भी रब्ता किया और ये कहा कि उनके जो आपके टिकट के हवाले से उनसे मालूमात लेने की कोशिश की, और आपके ऊपर जो आपका ट्रैवल एजेंट है उसको भी वो हरास किया गया कि आपने हरीम शाह को टिकट क्यों इशू किया हुआ? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि मैं हर चीज़ की रिकॉर्डिंग इसलिए करती हूँ कि बाद में कोई भी इनकार ना कर सके या मुनकर ना हो सके अपनी की हुई बात से। और आप थे, बल्कि आपके साथ और भी मीडिया पर्सन हैं जिनको मैंने पर्सनली वो रिकॉर्डिंग सुनाई। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं आपको आपके हैंड ओवर भी कर सकती हूँ कि मेरे वो कह रहे हैं कि FIA ने हमें मना किया कि इसका टिकट चेंज करना है, ये करना है, वो करना। तो मैं ये कहूँगी कि FIA से पैसे लेके तो मैंने टिकट नहीं करवाया था कि FIA मतलब ये हुक्म देती है किस लिए कहती है मैं कोई मुजरिम हूँ, मैं कोई कातिल हूँ, मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई मुल्क से भागी हुई हूँ, या मैंने कोई किसी अहम ओहदे पे फाइज थी, या मैंने कोई करप्शन की हुई है, या मैंने किसी गरीब आवाम का, या मैंने कोई बहुत बड़ी जैसे होती है कि रिश्वत लेके मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है कि वो किसी भी तरह का है। तो ये भी तो एक जुल्म वाली बात है। मैंने टिकट करवाया हुआ है, मैंने अपने पैसों से टिकट करवाया हुआ है। आप किसी को के इसको ज़ाया कर दें, चाहे वो 1 रुपये, चाहे वो 10 रुपये, चाहे वो 5 रुपये, लेकिन किसी की टिकट को ज़ाया करवा देना, वेस्ट करवा देना, किसी की टिकट पे वो कहें कि इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दें, तो ये तो मेरे लिए तो वो है कि आप मतलब किसी को नुकसान देना चाहते हो, चाहे आप फाइनेंशियली देना चाहो, ये चाहे आप जहनी देना चाहो, ये चाहे आप किसी भी तरह से फिजिकली देना चाहो या मेंटली देना चाहो, ये भी एक परेशानी है कि किसी को किसी भी तरह से परेशान किया जाए। बल्कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो फिर ये कहूँगी कि हमारे इदारे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। हम पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है, और हम मतलब वहाँ से इतने डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि इस तरह की मतलब इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, इतने बड़े बड़े। मेरा तो छोटी सी वीडियो थी और उसमें मैं माजरत कर चुकी थी, उसमें मैं खुद वहाँ पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे ट्रैवल एजेंट को ये कहना कि इसके टिकट को ज़ाया कर दें, या इसके टिकट पे जो है तो चेंज नहीं कर सकते, या इसको वो नहीं कर सकते, या कोई भी वो आपके पास आए तो वो इन्फॉर्मेशन आप हम तक दें, तो ये तो बहुत ही गलत सी बात है। इस बात में कौन सा जवाब बनते? एक तो ये बात मैं इस बात में भी कोर्ट में जाऊंगी, और दूसरी इस बात में भी जो इन्होंने मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मीडिया को प्रोवाइड किए हैं। FIA का हक नहीं था कि मेरे पर्सनल मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे NIC या मेरे पासपोर्ट या मेरी वो चीज़ें मीडिया को दें। ये चीज़ें मेरे अगेंस्ट भी वो हो सकती हैं। इन चीज़ों का किसी भी उसमें किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे को दें। ये मैं जानना चाहूँगा कि आखिर जो आपके और FIA के दरमियान ये चीज़ें मामलात इस हद तक पहुँचे कैसे? ये तो ठीक ठाक एक जो है ना ऑल आउट एक जो जंग शुरू हो गई दो पार्टीज़ के दरमियान। आप तो एक सिर्फ एक लड़की हैं, एक सोशल मीडिया स्टार हैं, FIA के पास तो इतनी बड़ी रियासत की ताकत है, सारा कुछ है, लेकिन ये बात क्या इसके अलावा जो वीडियो उसके अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से FIA इस हद तक आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है? और
مطلب وہ ٹھیک ٹھاک اپنا ٹائم اور ریسورسز اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں آپ کے خلاف. تو اب تو یہ سندھ ہائی کورٹ تک بات پہنچ گئی, اللہ خیر کرے. بٹ یہ ہوا کیسے سارا؟ دیکھیے یہاں پہ میں آئی, میں نے ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں نے کسی بھی ادارے کا نام نہیں لیا تھا کہ مجھے ایف آئی اے نہیں روک سکتا یا مجھے یہ نہیں. بس میں نے کہا کہ میں پاکستان سے پیسے لے آئی ہوں, مجھے کسی نے پوچھا نہیں, اور مجھے ان چیزوں کے بارے میں منی لانڈرنگ ان چیزوں کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی. وہ میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا. اور دوسرا میں نے کسی ادارے کا نام نہیں لیا تھا. مجھے نہیں پتہ ان کو مجھ سے پرسنلی گرجز کے ہیں. اگر آپ اس حد تک کسی مطلب ایسے انسان کے اوپر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہو, یا ایک تو یہ کہ پاکستان میں شاید بہت سارے لوگ میرے اگینسٹ ہیں کیونکہ میں ہمیشہ صداقت کا حق کا مظاہرہ کرتی ہوں اور کسی سے ڈرتی نہیں ہوں. شاید وہ ان تمام لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہوں گے میرے اگینسٹ کارروائی کر کے, کیونکہ اگر لیگل طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو مجھ پہ تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سراغ, کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ لگی ہی نہیں تھی کہ جس سے وہ یہ چیز ثابت کر سکتے کہ میں نے کوئی ایسا کرمینل کام کیا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے. تو پرسنلی گرجز ایک طرف ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ جو ہے تو ایک پھر کہوں گی ایک پاورفل ادارہ تھا. اس طرح سے آ کے مجھے میڈیا پہ انہوں نے جس طرح سے میرا میڈیا ٹرائل کیا, تو میں کہوں گی تو میرے ساتھ ایک زیادتی کی, ایک ظلم کیا. ایک لڑکی کا, ایک مرد کا اور ایک عورت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا, اور ایک طرف سے اتنا پاورفل ادارہ ہے ایف آئی اے, اور دوسری طرف سے میں ایک معصوم سی لڑکی. تو ہم دونوں کا آپس میں کیا, دیکھیں وہ ہمارے ادارے میں آپ کو کہوں کہ ایف آئی اے کے پاس آپ جب جائیں نا کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے جی, آپ ریکویسٹ کرنے پہلے ایف آئی اے کے, میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ ہم ایف آئی اے کے بہت دفعہ ایف آئی اے سے واسطہ پڑے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے خلاف لوگ آ کے مطلب پبلکلی مطلب اس پہ آ کے پوسٹیں غلط ڈالتے ہیں, یا ہمارے اگینسٹ دیکھیں یہ فیک اکاؤنٹ ہے, آپ ان کا وہ کریں, آپ مطلب روکیں یا اس طرح. تو وہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ایف آئی اے کو میں نے اتنی اپلیکیشن دی ہیں, اتنا سب کچھ دیا, نہ میرے فیک اکاؤنٹ انہوں نے بند کروائے, نہ کسی چیز پہ وہ کیا. ایک میرے ساتھ نہیں, بہت سارے لوگ ایف آئی اے کے پاس جاتے ہیں کہ ایف آئی اے پلیز ان چیزوں کو آپ دیکھیں, ان چیزوں کو آپ کنٹرول کریں, کہ لوگ آ کے ایسے مطلب میڈیا پہ آ کے جو ابیوز کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہاں پہ تو ایف آئی اے نے کبھی ایکشن نہیں لیا. یہ ایک سچ بات ہے, یہ بات تو میں کورٹ میں بھی کروں گی کہ ایف آئی اے کے اسلام آباد میں بھی میری اپلیکیشنس پڑی ہوں گی, ان کے میرے پاس وہ بھی پڑے ہوئے ہیں, پروف بھی پڑے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے. آپ کی کبھی ہیلپ نہیں کی ایف آئی اے؟ نہیں, ایف آئی اے ہیلپ کرتا ہی نہیں ہے. ایف آئی اے کے پاس جائیں, اچھا جی دیکھ لی جائے گا, یہ کر لی جائے گا, وہ کر لی جائے گا. دیکھیں ایف آئی اے کو سیلری ملتی ہے حکومت کی طرف سے, عوام کی وہ پروٹیکشن کے لیے, وہ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے. ایف آئی اے کا فرض ہے, ایف آئی اے کا حق ہے, ایف آئی اے تنخواہ لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایف آئی اے کے انڈر جو کام آتے ہیں, لیکن آج تک ایف آئی اے نے کچھ نہیں کیا. میرے جو وہ ہیں تو اس میں نہیں کیا. اب اتنی سی بات ہے, منی لانڈرنگ والی بات پہ ایف آئی اے اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیے, جو کہ کام تھا بھی نہیں. جو کرنے کے کام ہے ایف آئی اے کو کرنے چاہیے. میں ایف آئی اے سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ کر سکتے ہو, آپ وہ کام کرو, وہ آپ نہیں کرتے. ان کاموں میں آپ لاپرواہی کرتے ہیں. وہ ایسا کوئی کام جو آپ کے اپلیکیشن آپ لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, سماجت کرنی پڑتی ہیں, وہاں پہ جانا پڑتا ہے. وہاں پہ تو آپ لوگ اتنا مطلب حرکت میں نہیں آتے. وہاں پہ تو آپ لوگ ایسا کچھ نہیں کرتے کہ ہاں کوئی ایسی چیز جو آپ نے عملاً کی ہو, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, وہاں پہ تو آپ آتھورائز نہیں ہوتے. ان چیزوں کو تو آپ بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں پہ تو آپ لوگ جنبش میں نہیں آتے, حرکت میں نہیں آتے. تو جہاں پہ کام کرنے کے وہاں پہ کریں, تاکہ ہم آپ کو اپریشیٹ کریں, ہم آپ کے مطلب اچھے کاموں کی ہم بھی تعریف کریں کہ ہمارا ایف آئی اے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ان ساری چیزوں سے بچاتے ہیں. ایف آئی اے نے آپ کو جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کی کارروائی کے بعد کیا ٹک ٹاک نے آپ کا جو بلو ویریفیکیشن ہے, جو بیج ہے, وہ ریموو کیا ہے یا کوئی اور وجہ بنی ہے؟ اور کیا ٹک ٹاک نے آپ کو کچھ بتایا کہ کیا وجہ انہوں نے آپ کی بلو ویریفیکیشن کیوں ریموو کی؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ بتائیں کہ اور کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے آپ کی بلو ویریفیکیشن ریموو کی؟ دیکھیں لائکی مجھے پے کرتا تھا, بلکہ لائکی نے خود مجھ سے ریکویسٹ کی تھی, سن بھی لے لائکی, کیونکہ میں لائکی پلیٹ فارم پہ نہیں تھی. لائکی نے مجھے خود ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, آپ لوگوں کا ایک نام ہے, تو ہاں آپ ہماری ریکویسٹ پہ ہمارا پلیٹ فارم یوز کریں, ہمارا پلیٹ فارم استعمال کریں, اور ہم اس کے آپ کو پے کریں گے. بس آپ آ کے مطلب اگر زیادہ وقت مجھے کہا کہ ہوسٹنگ کریں, میں نے کہا میرے لیے ہوسٹنگ کا ٹائم نہیں ہے. پھر لائکی نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ بس جو ہے تو کچھ ویڈیوز ہمارے پلیٹ فارم پہ ڈالیں, اور لائکی باقاعدہ مجھے پے کرتا تھا. لائکی نے مجھے ہر منتھ میں پے کیے, مجھے لائکی نے لاکھوں میں پے بھی کیے. لیکن پھر ایف آئی اے والا مسئلہ ہوا, مجھے لائکی کے ان کا میسج آیا کہ آپ کا جو ہے تو وہ ایف آئی اے کے اس جو ہے تو مسئلے کی وجہ سے جو ہے تو ہم آپ کو وہ کرتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے خود ہی ریکویسٹ کر کے خود ہی اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے لے کے گئے تھے, اور خود ہی مجھے پے کر کے, اور خود ہی مجھ سے محنت سماجت ایک طرح کی ریکویسٹ کرتے ہیں. تو محنت ہی کر دیتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے آپ پاپولر ہیں, آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں گی تو ہمارے لیے بہت مطلب وہ بات ہوگی. تو پھر انہوں نے مجھے یہ بات کی. پھر میں نے 2-3 دن بعد دیکھا تو میرا انسٹاگرام لائکی والوں نے مجھے بالکل کلیئرلی یہ بات کی تھی کہ ایف آئی اے والے مسئلے کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے ہم آپ کو وہ کر رہے ہیں, جب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم دوبارہ سے
آپ کو بلو ٹک کریں گے, لیکن میں بھی اس میں 1 منتھ لگے. انہوں نے خود ہی باقاعدہ مجھے کال کر کے, وہاں کے جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہیں جو بھی ہیں لائکی کی, میں تو جانتی بھی, انہوں نے مجھے کال کر کے تو مجھے انہوں نے یہ بات کی تھی. اچھا. پھر دوسرا میں 2 دن بعد دیکھتی ہوں تو میرا جو ہے تو اس کا بھی ٹک ٹاک پہ نہیں ہے نا, ٹک ٹاک کا لائک بلو ٹک ہٹایا ہوا ہے. تو صرف اور صرف اس وجہ سے ان کی ٹک ٹاک کی طرف سے آپ کو کوئی ای میل آئی, انہوں نے آپ کو بتایا کہ کیا وجہ بنی؟ مجھے لائکی نے بتایا, مجھے لائکی نے باقاعدہ کال کر کے یہ ساری چیز بتائی کہ FIA کی وجہ سے. مجھے ٹک ٹاک کی طرف سے میں بھی ای میل وغیرہ کچھ آیا ہو, لیکن میں نے ای میل چیک نہیں کرتی یا میں کچھ وہ نہیں کرتی جتنے بھی میرے ای میل ڈلے ہوئے ہیں. تو شاید انہوں نے مجھے, ظاہر انہوں نے بھی انفارم کیا ہوگا, مجھے ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, لیکن صرف اور صرف میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے FIA کی وجہ سے ہوا ہے. FIA کے اگر میرا ٹریول ایجنٹ ایک طرف سے اٹھتے ہیں کہ میرے پاس FIA آیا تھا, دوسری طرف سے لائکی والے مجھے کال کرتے ہیں, تیسری طرف سے NCA کو لیٹر جاتے ہیں, سارا کچھ میرے ساتھ ان حالات میں جو بھی ہوا ہے. ایون کہ میں تو یہ کہوں گی کہ اگر میرے ساتھ پرسنلی مجھے کوئی ہٹ بھی کرے گا تو میں FIA ہی کروائے گا, کیونکہ میرے ساتھ سب کچھ FIA کر رہے ہیں. میرا کوئی اور دشمن ہی نہیں ہے, اور نہ میں نے دشمن بنائے ہوئے. اور پھر بھی میں کہوں گی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتی نہیں ہوں, چاہے کوئی FIA ہو یا کوئی بھی ہو, کیونکہ ڈر صرف اللہ کی ذات کے. اور میں مجرم نہیں ہوں, میں مقروض نہیں ہوں, میں ملزم نہیں ہوں FIA کی کہ FIA میرے ساتھ کوئی پرسنل گرج نکالے گا یا میرے ساتھ زیادتیاں کرے گا, یا میڈیا پہ آ کے اپنے چرچے کرنے کے لیے, میری اپنی پبلسٹی کے لیے میرے دستاویزات میڈیا کو دے گا. یہ چیزیں بالکل وہ غلط کر رہے ہیں, وہ نہیں کرنی چاہیے. میں سندھ ہائی کورٹ کی بہت مشکور ہوں, میں اپنے ایڈوکیٹ کی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے کیس کو جس طرح سے پرسیو کیا اور جس طرح صداقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ہر چیز میں ریلیف دے کے FIA کو میرے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے منع.